بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کی شفاعت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت امت کے لیے رحمت ہوگی، اور آپ کے طفیل میں آپ کے بہت سے امتیوں کو بھی شفاعت کرنے کا اعزاز ملے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میری امت کے بعض افراد پوری جماعت کے لیے شفاعت کریں گے، اور بعض ایک قبیلے کے لیے اور بعض ایک عصبہ کے لیے۔ عصبہ کہتے ہیں 10 سے 40 تک افراد کو، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 10 سے 40 لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور بعض ایک شخص کے لیے سفارش کریں گے، حتیٰ کہ ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ بنو تمیم کے آدمیوں سے بھی زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ شفاعت ایسے لوگوں کے لیے ہوگی جو گنہگار مومنین ہوں گے، جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ ان کے لیے پھر یہ الگ الگ قسم کی شفاعتیں ہوں گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات کی شفاعت سے یہ لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے راستے میں دوزخ میں جانے والوں کی صف بنی کھڑی ہوگی، اسی درمیان میں ایک جنتی وہاں کو گزرے گا۔ دوزخیوں کی قطار والوں میں سے ایک شخص جنتی سے کہے گا کہ اے صاحب، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ میں نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، لہذا کرم فرما کر میری شفاعت کر دیجئے۔ اور دوزخیوں کی اس قطار والوں میں سے کوئی گزرنے والا جنتی سے کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، مہربانی فرما کر شفاعت کر دیجئے۔ چنانچہ جنتی شفاعت کر کے جنت میں داخل کرا دے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس لیے آدمی کو کوئی بھی عمل معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کچھ نہیں ہو سکتا کم از کم ایک 6 روپے کی بوتل آتی ہے چھوٹی سی پانی کی، دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے، آپ کی جیب میں 10 روپے پڑے ہیں، تو ایک بوتل لے کر کسی ایسے آدمی کو دے جو بیچارہ تنگ دست نظر آ رہا ہو، فقیر نظر آ رہا ہو، محتاج نظر آ رہا ہو، پسینے میں شرابور ہو، آپ اس کو جا کے وہ بوتل پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ بوتل کا پلانا اور یہ پانی کا پلانا دیکھیں کیسے آڑے وقت میں کام آئے گا، کہ دوزخی لوگ جنت میں جانے والوں کو اپنے وہ احسان یاد دلائیں گے جو انہوں نے دنیا کے اندر ان پر کیے ہوں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو بظاہر چھوٹے نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں بڑے ہیں، اور قیامت کے دن یہ بڑی مشکلات میں کام آنے والے ہیں۔ لعنت کرنے والے عہدہ شفاعت سے محروم ہوں گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت کرنے کی عادت والے قیامت کے دن نہ گواہ بنیں گے، نہ شفاعت کرنے کے اہل ہوں گے، یعنی ان کی سعادت بد کی وجہ سے شہادت اور شفاعت کا عہدہ نہ دیا جائے گا، جو بڑی سعادت اور عزت کا مرتبہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو لوگ ذرا ذرا سی بات پر لوگوں پر لعن طعن کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ بظاہر کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہوں، لیکن اپنی اس بری عادت کی وجہ سے نہ تو وہ کسی کے گواہ بن سکیں گے قیامت کے دن، کہ اگر کہیں کسی کی گواہی کی ضرورت پیش آ رہی ہوگی تو نہ تو ان کی گواہی معتبر ہوگی اور نہ ان کو شفاعت کا حق ہوگا۔ تو اس لیے ایسی بری عادت سے بچنا چاہیے، جن میں سے ایک ہے لعنت کرنا، کسی پر دور پرے کرنا، کسی کو خواہ مخواہ کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا، گالیاں دینا، کوسنا، کاٹنا، اس طرح کی باتیں کرنا لعن طعن والی، یہ پسندیدہ عادت نہیں ہے۔ مجاہد کی شفاعت ترمذی شریف کی ایک طویل روایت میں ہے، جس کے راوی حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ ہیں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ شہید مجاہد جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جان تک دے بیٹھتا ہے، اگرچہ اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی کہ آدمی کسی بھی اعتبار سے اگر کوشش کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، بھاگ دوڑی کر رہا ہے، تو یہ سب چیزیں اس مجاہدے کے اندر داخل ہوں گی۔
لیکن آخری بات یہ ہے کہ اس نے اپنی عزیز تر جان ہی اللہ کے راستے میں اللہ کے حوالے کر دی، اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو جہاں اس کے اور بہت سارے فضائل ہیں، ان میں سے ایک بڑی فضیلت شہید کو یہ بھی حاصل ہوگی کہ 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔